अस्सलाम वालेकुम। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पिया करो, नज़र तेज़ होने लगेगी। अगर बगैर किसी वजह के वज़न घटने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है। सुबह भीगी हुई किशमिश खाना कुछ लोग तवानाई और कमजोरी कम करने के लिए मुफीद समझते हैं। नाज़रीन, ज़्यादा गुस्सा इंसान के चेहरे और दिल दोनों पर असर डालता है, इसीलिए गुस्से के वक्त खामोश रहना बेहतर माना जाता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सफ़र करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है और इंसान के दिमाग की सेहत अच्छी होती है। नाज़रीन, अगर मैं आपसे कहूँ कि कमज़ोरी और थकान का हल आपके अपने घर में मौजूद है, एक सादा सा कुदरती दाना जो खून, दिल और दिमाग को ताकत दे सकता है। रोज़ाना नज़रअंदाज की जाने वाली ये छोटी सी चीज़ आपकी सेहत बदलने की ताकत रखती है। नाम है किशमिश। ना महंगी दवा, ना लंबा इलाज, बस एक कुदरती नेमत जो जिस्म को संवार दे। नाज़रीन, अगर आप वाकई सेहत में तब्दीली चाहते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। नाज़रीन, रोज़ाना खाली पेट नहाया करो। 80 साल तक आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होगा। खाना खाकर नहाने वाले बंदे पर बुढ़ापा बहुत ही जल्दी हावी हो जाता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा खालिस होती है। रोज़ाना खीरा खा लेने से ज़िंदगी भर लकवे जैसी बीमारी नहीं रहेगी। लकड़ी का कंघा बालों के लिए इस्तेमाल करो, बाल मजबूत होंगे और चमक आएगी। पेट की चर्बी और वज़न को कम करना है तो रोटी के साथ सुबह प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। दिन में सिर्फ 2 मरतबा खाना खाएं। 2 अदद हरे नींबू पानी में शामिल करके पिएं। सोते वक्त पेट पर बेल्ट बांधें। निहार मुँह 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। नाज़रीन, हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़िंदगी में बढ़ा दो। ये सांस की तकलीफ़ से बचाती है और खून को हमारे जिस्म में जमने नहीं देती। शुगर के मरीजों के लिए अनमोल तोहफ़ा है खीरा। रोज़ाना ज़रूर खाया करें। अगर मोटापा बढ़ता जा रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे से बनी चीज़ों से परहेज करें। जब भी पैदल वॉक करने लगो उससे पहले गुनगुना पानी पी लो, कभी कमज़ोरी नहीं होगी। जब प्यास ना भी हो तब भी पानी पी लिया करो, इससे गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। सिर्फ नमक ही ब्लड प्रेशर की वजह नहीं बनता, बल्कि जो लोग ग़िज़ा यानी खुराक में मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। नाखूनों पर रोज़ाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते रहते हैं और बुढ़ापा देर से आता है। अगर ऑपरेशन के निशान दूर करना हो तो एलोवेरा का गुद्दा जैतून के तेल में मिलाकर गर्म करके रोज़ाना लगाएं। लिकोरिया और टांगों का दर्द ख़त्म करना हो तो रोज़ाना सुबह 7 बादाम 3 हफ्ते तक खाएं। कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकतवर बनाता है और दिमाग को तेज़ करता है। नाज़रीन, खाने के दौरान कभी भी जल्दी ना करें। आहिस्ता आहिस्ता खाने से हाजमा बेहतर रहता है। मुनासिब नींद लेना जिस्म की तवानाई बहाल करने और दिमाग को आराम देने के लिए ज़रूरी है। अगर दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना नाश्ते में प्याज ज़रूर खाएं, इससे दिल की धड़कन बेहतर रहती है। जो लोग अक्सर लेट कर खाते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगर ज़्यादा नींद आती हो तो दूध में इलायची डालकर पिया करें। रात को सोने से पहले पुरसकून माहौल बनाएं ताकि अच्छी नींद हासिल हो सके। खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं ताकि मैदा उसे आसानी से हजम कर सके। अगर वज़न को कम करना चाहते हैं तो 2 दिन में 3 मरतबा खीरा ज़रूर खाएं। जो इंसान एक सांस में पानी पीने का आदी हो तो समझ लो वो जल्दबाज हैं।
اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائیں تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں شرخ ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے تو روزانہ کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزاریں۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے۔ خوبصورتی دل کی ہو تو چہرہ خود روشن ہو جاتا ہے۔ صحت و دولت ہے جس کی قدر انسان بیماری میں جا کر سمجھتا ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ تقریباً 18 لاکھ مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہوگی، ڈپریشن اور پریشانی دور رہے گی۔ صبح نہار منہ ایک دانہ کھجور کھا لینے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق جو لوگ 9 گھنٹے یا 9 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضرورتوں کو محدود کر لیتا ہے تو پھر اس سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہاؤ۔ نہار منہ ایک کیلا کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سر کے بیچ والی جگہ پر لگاتار دبانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا رہتا ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت اس طرح کریں، کھانے کے فوراً بعد کبھی نہ سوئیں، روزانہ ورزش کریں، کھانے کے روٹین سیٹ کریں اور ایک بار میں زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ کھانے کے ساتھ اگر پانی پینا ہو تو کھانے سے پہلے پئیں یا کھانے کے دوران پئیں، کھانے کے بعد ہرگز نہ پئیں۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ دودھ میں 3 کھجور ابال کر کھاؤ۔ ہمیشہ بہترین اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرنے کی عادت اپناؤ۔ تلی ہوئی چیزوں کے زیادہ استعمال سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت دماغ تیز رہے اور سستی بھی نہ ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ ناظرین، کمر، پنڈلیوں، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے دیسی اجوائن، کنکر کا گوند اور شہجن تمام چیزیں 50-50 گرام لے کر انہیں پیس لیں۔ پھر صبح، دوپہر اور شام ایک چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ اگر پیروں کا درد نہ جاتا ہو تو پیروں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے، آپ کا بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر بڑھ سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی ایک شہادت کی بات ہے جو رب کریم کسی کو عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شیر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چمیلی کا تیل لگائیں۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے چائے کھانا ہضم ہونے نہیں دیتی۔ اندھیرے میں کبھی کھانا مت کھاؤ۔ ناظرین، نیمبو کے چھلکوں پر چٹنی لگا کر ہونٹوں پر رگڑو، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، ایک دل میں اتر جانا اور دوسری دل سے اتر جانا۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی اور گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ سفید آٹے میں فائبر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ڈپریشن، سر درد اور موٹاپے جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔
ناظرین، صرف 1 چمچ کشمش کو 2 دن پانی میں بھگو کر نہار منہ استعمال کریں تو مردانہ طاقت میں اضافہ، شوگر کنٹرول، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں کمی اور جسمانی کمزوری دور کرنے میں حیران کن فائدہ مل سکتا ہے۔ 1 چمچ کشمش کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ اس میں 1 چمچ خالص شہد ملا کر استعمال کریں تو جسمانی کمزوری، تھکان اور جوڑوں کے درد میں واضح بہتری آ سکتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہیں کسی بھی چیز کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بنا مت کریں، یہ سب عام معلومات کے لیے ہیں۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔